اللہ رب العالمین کا فضل و احسان، مالک الملک نے ہماری زندگیوں میں ماہ رمضان کی بہاریں عطا فرمائی ہیں۔ یہ اللہ کی رحمتوں والا، اللہ کی برکتوں والا، اللہ کی عنایتوں والا مہینہ جسے ماہ رمضان کہا جاتا ہے، یہ سایہ فگن ہے، اور یقیناً یہ وہ مہینہ ہے جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے اپنی پاک کتاب کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، میں نے تمہارے اوپر روزہ فرض کر دیا ہے۔ اللہ نے اپنے قرآن کے اندر روزے کی فرضیت کا حکم دے دیا ہے، اور یہ اسلام کا رکن ہے۔ روزہ اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے۔ یقیناً یہ صرف ایمان والوں پہ ہی نہیں فرض کیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم سے پہلی امتوں پہ بھی، پہلے لوگوں کے اوپر بھی اللہ نے روزہ فرض کر دیا تھا۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ماہ رمضان، ایک سال کے اندر تمہیں ایک مہینہ عطا فرمایا جسے ماہ سیام کہا جاتا ہے، ماہ رمضان کہا جاتا ہے۔ ماہ رمضان کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، اللہ تمہیں تقوی والا بنانا چاہتا ہے، اللہ تمہیں پرہیزگار بنانا چاہتا ہے۔ اور یہ قرآن میں اعلان ہے، ماہ رمضان آیا، روزہ دار نے روزہ رکھا لیکن تقوی نہ ملا، پرہیزگاری نہ ملی، تو ماہ رمضان کا مقصد نہ ملا تجھے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے لعلکم تتقون، یہ روزہ تمہیں پرہیزگاری کے لیے عطا کیا گیا ہے۔ یہ چند گھنٹوں کی بھوک یہ تمہارے نفس کو قابو میں کرے گی، اور تمہاری روح کو تازگی عطا فرمائے گی، یہ تمہارے دل کو منور کرے گی۔ تو اگر ماہ رمضان نے بھی تیرے دل کو تبدیل نہ کیا، ماہ رمضان نے تیری سوچوں کو تبدیل نہ کیا، ماہ رمضان میں بھی تیرا ارادہ نہ بدلا، ماہ رمضان کے اندر بھی تیری حرکات و سکنات کے اندر تبدیلی نہ آئی، تو سوچ یہ ماہ رمضان تیرے لیے اس طریقے کے ساتھ نہیں آیا جس طریقے کے ساتھ ماہ رمضان تیری زندگی میں آنا چاہیے تھا۔ یہ کوئی عام مہینہ نہیں کہ یہ ماہ رمضان داخل ہوا، مہینہ آ گیا تو ہم نے صرف ایک وقت کا کھانا چھوڑ دیا۔ دوپہر کا کھانا چھوڑنے کا نام ماہ رمضان نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخل شہر رمضان، جو ہی ماہ رمضان داخل ہوتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ جو ہی ماہ رمضان داخل ہوتا ہے، فتحت ابواب السماء، اللہ آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، اللہ جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ یہاں تک بات مکمل نہیں کی، وَغُلِّقَتْ ابواب جہنم، اللہ نے جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے، جنت کے سارے دروازے کھول دیے۔ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينَ، جو تمہیں نماز میں نہیں آنے دیتا تھا، جو تمہیں تلاوت قرآن نہیں کرنے دیتا تھا، جو سحری کے وقت تمہارے اوپر نیند طاری کرتا تھا، اللہ نے اسے جکڑ دیا، اسے باندھ دیا، اسے قید کر دیا۔ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينَ، سارے شیاطینوں کو قید کر کے، جنت کے سارے دروازے کھول کے، جہنم کے سارے دروازے بند کر کے، اللہ تعالیٰ یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے، اب تو کیا چاہتا ہے؟ میں نے شیطان کو جکڑ دیا، جہنم کے دروازے بند کر دیے، جنت کے سارے دروازے کھول دیے، اب آ جا، اب تو جہنم میں نہیں جائے گا، میں نے جنت کے دروازے کھولے ہیں، فتحت ابواب الجنہ، اب تو سیدھا جنت کے اندر چلا جائے گا۔
اب دیکھو یار ماحول بنا دیا، شیاطین کو جکڑ دیا، جہنم کے دروازے بند کر دیے، جنت کے سارے دروازے کھول کے وہ تمہارا رب تمہیں آواز دے رہا ہے، یا ایھا الانسان، اے انسان کہاں چلے گئے، ما غرک بربک الکریم، تمہارا رب کریم تمہیں پکار رہا ہے، تمہارا رب تمہارے مسجد میں آنے کا منتظر ہے، تمہارا رب یہ چاہتا ہے میرے بندے میری عبادت کی طرف آ جائیں، میرے بندے روزہ دار بن جائیں، میرے بندے متقی اور پرہیزگار بن جائیں۔ مالک نے تمہیں ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ نے ہر چیز تمہیں ماہ رمضان میں وافر مقدار میں عطا فرما دی ہے، میرے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ اور اس کا روزے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ اللہ تمہیں تقوی عطا فرما دے، تم پرہیزگار بن جاؤ، تم متقی بن جاؤ۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ متفق علیہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور اپنے محاسبے کے ساتھ، اپنا خود احتساب کیا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس روزے رکھنے کی وجہ سے، احتساب کی وجہ سے اللہ تمہارے سارے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یار کتنا بڑا اعزاز ہے، رحمت کی لوٹ سیل لگی ہوئی ہے، آؤ تو صحیح اللہ کی بارگاہ میں۔ اب تم سحری اتنی زیادہ کھا لیتے ہو، کھانا اتنا بوجھ بن جاتا ہے کہ فجر کی نماز ہی چھوٹ جاتی ہے، اور چند گھنٹے تم بھوک اور پیاس کاٹ کے پھر افطاری میں اتنا کچھ کھا لیتے ہو کہ نماز مغرب اور عشاء بھی رہ جاتی ہے، تم سے عشاء کے بعد قیام اللیل میں بھی کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ نہیں یار، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من قام رمضان، جو رمضان میں کھڑا ہوا، جس نے ماہ رمضان میں قیام کیا، جس نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو کھڑا کیا قرآن سننے کے لیے۔ اب لوگ دنیا کے لغویات کے اندر مشغول ہیں، محفلیں سجی ہوئی ہیں، لوگ مصروف ہیں ہر جگہ، لیکن اللہ کے نبی کا فرمان ہے، من قام رمضان، جو رمضان میں کھڑا رہا، جو رمضان کے اندر قیام کر رہا، جس نے ماہ رمضان میں نوافل ادا کیے، جس نے ماہ رمضان میں اللہ کی راتوں کی قدر کی، جس نے تہجد کے نوافل ادا کیے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، بس اللہ تو یہ اعلان فرما رہا ہے، جس نے قیام کیا، کھڑا رہا، اللہ اس کے بھی سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب تیرے پاس تو وقت ہی نہیں نا، تو بہت زیادہ مصروف ہے، تجھے دنیا کے بہت زیادہ کام ہیں، اب تو ماہ رمضان کا کیسے قیام کر سکتا ہے؟ تو نے بہت سارا وقت دوستوں کے لیے رکھا ہے، بہت سارا وقت تو نے محفل اور مجلس کے لیے رکھا ہے، بہت سارا وقت تو نے اپنی مصروفیات کے لیے رکھا ہے۔ ماہ رمضان داخل ہوا اور یہ رواں ہے، ماہ رمضان تو جا رہا ہے، جو ہی ماہ رمضان داخل ہوا اور اسی طریقے سے ماہ رمضان گزر رہا ہے، لیکن آج اور کل میں اور آپ نے کیا حاصل کیا؟ پھر اللہ کے نبی کی حدیث ہے، بخاری کے اندر ہے، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ ایک ڈال ہے، جس طرح جنگ کے اندر لوہے کی جیکٹ استعمال کی جاتی ہے، اس طرح تمہیں جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اللہ نے تمہیں روزہ عطا فرمایا ہے۔ تم تو ایسے ہی روزے سے پریشان ہو گئے ہو، اس کے پیچھے انعام نہیں دیکھا؟ اللہ نے انعام کتنا رکھا ہے، اللہ نے اکرام کتنا رکھا ہے۔ بہت بڑا انعام تو یہ ہے، یہ ماہ رمضان تیری ساری کی ساری کتاب گناہوں کی مٹا دے گا، اور اللہ تمہیں اپنی شان کے ساتھ ماہ رمضان کا اجر اور ثواب عطا فرما دے گا۔ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کا اجر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے. نماز پڑھو گے اتنا اجر ہے، یہ میرے مالک نے بتا دیا، یہ لکھ دیا. قرآن کی تلاوت کرو گے ایک ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں دی جائیں گی، یہ بتا دیا. لیکن روزے کا اجر کسی کتاب میں نہیں آیا. الصوم لی وانا اجزی بہ، روزے دار نے روزہ میرے لیے رکھا ہے اور میں ہی اسے اجر عطا فرماؤں گا. روزہ خاص اللہ کی رضا کے لیے ہے. یار باقی ہر عبادت کے لیے تمہیں کوئی دیکھ رہا ہے. تم نے نماز پڑھی تو کوئی نہ کوئی دیکھ رہا ہے، تم نے نوافل پڑھے تو کوئی نہ کوئی دیکھ رہا ہے، تم نے تراویح پڑھی کوئی نہ کوئی دیکھ رہا ہے. اب روزے میں تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا. یار ظہر کا وقت ہے، موسم کی تپش ہے، تم نے کام کیا، اب تمہیں پیاس لگی ہوئی ہے، گلا تمہارا خشک ہے، زبان کانٹے کی طرح ہے، اور تو نے نماز ظہر کے لیے ٹھنڈا پانی منہ میں ڈالا کلی کرنے کے لیے، لیکن سارے کا سارا پانی باہر انڈیل دیا، ایک قطرہ اندر نہ جانے دیا. وَالصَّوْمُ أَجْزِي بِهِ، یہی اس کا اجر ہے کہ تو نے روزہ میرے لیے رکھا ہے اور کوئی نہیں دیکھ رہا. پانی کی مقدار منہ میں کتنی گئی تھی، باہر کتنی آئی ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے. روزے کو روزہ سمجھ کے ماہ رمضان کے احترام کے اندر جو تم نے روزہ رکھا میرے لیے، اب اس کا اجر بھی تمہیں میں ہی عطا فرماؤں گا. اللہ اپنی مرضی سے اجر عطا فرمائے گا. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یار اس بات کے اوپر بھی راضی ہو جاؤ، جنت کے دروازوں میں سے ایک ایسا دروازہ ہے جس کا نام باب الریان ہے، جو صرف روزہ داروں کے لیے ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن پکارا جائے گا این الصائمون، کہاں ہے روزے دار، این الصائمون، کہاں ہے روزہ رکھنے والے، کہاں ہے سحری افطاری کرنے والے، کہاں گئے آج کا وہ مزدور جس نے سادے سے کھانے کے ساتھ سحری کی ہے، جسے افطاری میں بہت سارے کھانے میسر نہیں آتے، جس کا دسترخوان زیادہ وسیع نہیں ہے، تھوڑے سے کھانے کے ساتھ سحری کرتا ہے، تھوڑے سے سادے سے کھانے کے ساتھ افطاری کرتا ہے. تمہیں اللہ کی عرش سے آواز آئے گی این الصائمون، کہاں گئے یہ روزے دار، آ جاؤ سارے اکٹھے ہو جاؤ باب الریان کی طرف. آج تمہیں باب الریان سے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. سارے کے سارے روزے داروں کے لیے یہ پروٹوکول ہے، یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے. صرف ایک دروازہ اللہ نے روزے داروں کے لیے رکھ دیا ہے. اللہ نے تمہیں یہ انعام عطا فرمایا ہے. روزے دار علیحدہ دروازے سے گزریں گے، کوئی اس کے آگے غیر نہیں گزر سکتا. جس نے روزہ نہیں رکھا، رمضان کی قدر نہیں کی، رمضان کے روزے نہیں رکھے، وہ صائمون نہیں ہے، وہ سحری افطاری کرنے والا نہیں، اسے ماہ رمضان کی قدر نہیں ہے، وہ اس باب الریان سے داخل نہیں ہو سکتا. آج اگر تم کسی روزے دار کے سامنے سگریٹ نوشی کرتے ہو، آج اگر تم ٹھنڈے مشروب پیتے ہو، آج اگر تم بوتل کھول کے پیتے ہو، یار ہمیں کوئی گلہ نہیں، ہمیں کوئی شکوہ نہیں. اللہ نے تو روزے داروں کے لیے انعام رکھا ہے. باب الریان کا دروازہ روزے داروں کے لیے ہے. اتنا بڑا انعام اللہ کی طرف سے. اور یہ روزے کی فرضیت کا حکم قرآن کے اندر ہے. آج تم پورے 11 ماہ ٹھیک رہتے ہو، جو ہی ماہ رمضان قریب آ جاتا ہے تم دوائیاں اپنی جیب میں رکھنا شروع کر دیتے ہو، لوگوں کو یہ بتاتے ہو میں ٹھیک نہیں، میری طبیعت ساتھ نہیں دیتی، مجھے کھانسی آتی ہے، میں روزہ نہیں رکھ سکتا، ارادہ تو ہے لیکن کرتا نہیں. اس بات سے بے خبر ہو جس رب نے تمہیں تندرستی دی، جس نے تمہیں جوانی دی، جس نے تمہیں نعمتیں دی، آج اس نے تمہارے اوپر رمضان کا روزہ فرض کیا ہے. پورے 11 ماہ تمہارے کھانے کے لیے ہیں. پھر یار دیکھو اللہ تو ماہ رمضان میں رزق بڑھا دیتا ہے. سحری کے اندر بھی رزق بڑھ گیا، افطاری کے اندر بھی رزق بڑھ گیا. اللہ کی کئی نعمتیں
ہمارے دسترخوان کے اوپر موجود ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، فرمایا ابن آدم کا سوائے روزے کے کوئی عمل ایسا نہیں جس کی جزا اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ عطا فرمائے اور صرف روزہ دار کو ہی عطا فرمائے۔ پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اس روزے دار کا بھی روزے سے کوئی تعلق نہیں جس نے روزہ رکھا ہے وہ روزے دار، لیکن لڑائی کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، لغویات اپنی زبان سے سارا دن بولتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اسے بھی سوائے بھوک اور پیاس کے کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اگر ماہ رمضان نے تجھے تبدیل نہیں کیا، ماہ رمضان نے تجھے بدلا ہی نہیں، تیری زبان وہی رہی، تیرا کردار وہی رہا، تیری آنکھ وہی رہی، تیری بول چال وہی رہی، تیرا طریقہ سلیقہ وہی رہا، تیرا بیٹھنے اٹھنے کا انداز وہی رہا، تیری تجارت کے اندر فرق نہیں آیا، تیری سماعت کے اندر فرق نہیں آیا، تیرے کام کاج کے اندر فرق نہیں آیا، تیری بول چال کے اندر فرق نہیں آیا، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ایسے روزے دار کے لیے کوئی اجر ثواب نہیں، وہ بھوک اور پیاس کاٹ رہا ہے، اس کے علاوہ اللہ کے ہاں اس کا کوئی اجر نہیں لکھا جائے گا۔ یار ماہ رمضان کی قدر ہی نہیں، اللہ کی رحمت والا مہینہ آ گیا، تیرے اندر کوئی تبدیلی نہ آئی۔ اگر تو تاجر ہے، تو نے ریٹ بڑھا دیے، سادہ سا لوگ مزدوری کرنے والے تیری دکان پہ اگر تھوڑا سا سودا لینے چلے جائے تو نے اپنی مرضی سے ریٹ زیادہ کر دیا اور جلدی سے دکان بند کی، میں نے نماز کے لیے جانا ہے۔ وہ تاجر بھی نماز پڑھ رہا ہے، وہ دکاندار بھی نماز پڑھ رہا ہے۔ رمضان کے مہینے میں گوشت بیچنے والا گوشت کو پانی لگا کے وزن بڑھا کے وہ بھی مسجد کی طرف جا رہا ہے، اوپر اچھا فروٹ رکھ کے نیچے داغی دانے سارے رکھ کے ریٹ زیادہ کر کے بڑی چاتر شلاکی کے ساتھ کسی غریب کے شاپر میں ڈال کے جلدی سے پیسے جیب میں رکھ کے وہ بھی نماز کے لیے جا رہا ہے۔ آج حق لکھنے والا کسی کے حق میں نہ حق لکھ کے وہ بھی مسجد کی طرف جا رہا ہے، میں نے ماہ رمضان میں نماز ادا کرنی ہے۔ آج فیصلہ کسی اور کا تھا، کسی اور کے حق میں لکھ کے وہ جج بھی جلدی سے مسجد کی طرف جا رہا ہے، میں نے ماہ رمضان کی نماز کو ادا کرنا ہے۔ آج ایک ظالم کسی غریب کے اوپر ظلم کر کے وہ بھی تیزی کے ساتھ وضو کر کے مسجد کی اگلی صف میں جا رہا ہے، میں نے ماہ رمضان کی نماز کو باجماعت ادا کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اگر تم میں تبدیلی نہیں آئی، تم نے اپنے آپ کو بدلا نہیں، صرف بھوک اور پیاس ہے، اس کے علاوہ کوئی روزہ نہیں۔ قرآن کہتے ہیں ماہ رمضان تو آیا تھا لعلکم تتقون، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ آج کہاں گئی پرہیزگاری؟ کیا ماہ رمضان میں جھوٹ ختم ہو گیا؟ کیا ماہ رمضان میں خیانت ختم ہو گئی؟ کیا ماہ رمضان کے اندر لڑائی اور جھگڑا اور فساد بالکل ختم ہو گیا؟ کیا ماہ رمضان کے اندر عدل کے فیصلے ہونے لگے ہیں؟ کیا ماہ رمضان کے اندر حق بات کا ساتھ دیا جا رہا ہے؟ یار اگر یہ سارا کچھ نہیں ہے تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے صرف بھوک اور پیاس کاٹ رہے ہو، کوئی ماہ رمضان کا احترام نہیں۔ ماہ رمضان کا صرف یہی تم نے احترام کیا کہ دوپہر کو کھانا چھوڑ دیا، تم نے ماہ رمضان کو ماہ رمضان سمجھا ہی نہیں، ماہ رمضان کی قدر تمہارے دل میں ہے ہی نہیں۔ جب جی چاہا مسجد کے اندر آئے، اپنی مرضی کی ایک آدھ نماز پڑھ لی، سارا دن روزہ رکھا، ٹوپی سر پہ لے کے گھومتے رہے کہ ہم ماہ رمضان میں آ گئے ہیں، ہم بھی صائم ہیں، ہم بھی روزہ رکھنے والے ہیں۔ ماہ رمضان تم سے اتقاء کا تقاضا کر رہا ہے، ماہ رمضان اللہ کے خوف کا تقاضا کر رہا ہے، ماہ رمضان تمہیں آواز دے رہا ہے اللہ سے بخشش لے لو، رب سے معافی مانگ لو، اللہ سے توبہ کر لو۔ فرمایا جو نوجوان ہیں جب یہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، جب یہ نوجوان قیام کرتے ہیں، جب یہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے گھر میں آتے ہیں
جب یہ نوجوان صف آراں ہوتے ہیں اللہ کو ایسے نوجوانوں پہ پھر ناز آتا ہے، اللہ ایسے نوجوانوں پہ فخر کرتا ہے جو جوانی لے کے اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، جو اپنی ساری مصروفیات کو ترک کر کے اللہ کی بارگاہ میں آ کے کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ فرشتوں میں ایسے جوانوں اور ایسے بوڑھوں کے اوپر ناز کرتا ہے، اور اللہ ملائکہ کو بتاتا ہے اے فرشتوں، تم تو یہ کہتے تھے کہ انسان کو پیدا نہ کرنا، یہ لڑائی کرے گا، یہ جھگڑا کرے گا، آج دیکھو یہ لڑ نہیں رہا، یہ جھگڑا نہیں کر رہا، آج یہ نوجوان، آج یہ بوڑھا کئی بیماریاں اپنے جسم کے ساتھ گھسیٹتا ہوا لے کے مسجد کے اندر آیا ہے، جسم میں کمزوری ہے، جسم میں نقاہت ہے، کئی طرح کی چھوٹی چھوٹی بیماریاں ہیں، لیکن یہ پھر بھی نماز تراویح کے اندر کھڑا ہے، یہ پھر بھی قیام اللیل کر رہا ہے، یہ پھر بھی تہجد کے نوافل ادا کر رہا ہے۔ اے میرے ملائکہ گواہ ہو جاؤ، آج اس بندے نے مجھ سے جو بھی مانگا میں نے ماہ رمضان کے صدقے اسے عطا فرما دیا۔ آج تو میں عطا کرنے والا ہوں، آج تو میری رحمت جوش کے اندر ہے، آج یہ مجھ سے جو بھی مانگے گا آج میں اسے عطا فرما دوں گا۔ سب سے بڑا انعام تو تیرے لیے یہ ہے، فتحت ابواب الجنہ، اس جملوں کے اوپر غور کر لو، اللہ نے تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے ہیں۔ اگر تو ماہ رمضان کے اندر بھی اپنے آپ کو خود جہنم والے کام کر کے وہاں لے جانا چاہتا ہے، یہ تیری مرضی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی یہ ہے، فتحت ابواب الجنہ، تیرے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اے ابن آدم، آج تجھے کیا ہو گیا؟ تو نے ماہ رمضان کی قدر چھوڑ دی۔ آج ابن آدم تجھے کیا ہو گیا؟ اللہ نے روزہ فرض کیا، تو نے رمضان کے احترام کی دھجیاں اڑا دیں۔ آج ہوٹل کھلے ہوئے ہیں، آج بازار چل رہے ہیں، آج ہر کام ہو رہا ہے، ماہ رمضان کا کوئی احترام نہیں۔ پرانے سادے لوگ ماہ رمضان کا اتنا احترام کرتے تھے، اگر کوئی بوڑھا بیماری کی وجہ سے کسی وجہ سے روزہ نہ رکھتا تو وہ کسی روزہ دار کے سامنے کوئی چیز نہیں کھاتا تھا، وہ سارا دن بھوکا رہ لیتا کہ یار سب لوگوں نے روزہ رکھا ہے، میں کیسے کھا سکتا ہوں۔ روزہ دار اگر کوئی بیمار دوائی بھی کھاتا تو اندر چھپ کے کھاتا کہ میں روزہ دار کے سامنے دوائی بھی نہیں کھاؤں گا۔ آج یار اتنی ہلہ شیری بن گئی، تو نے اتنا اپنے آپ کو مضبوط کر لیا کہ روزے دار کے سامنے تو نے کھانا پینا شروع کر دیا۔ گلیوں اور بازاروں کے اندر رمضان کے مہینے کے اندر تیرے ہاتھ میں کھانے پینے کی اشیاء ہے، تجھے اللہ اور اس کے رسول کا کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں کہ اللہ نے ماہ رمضان روزے کے لیے نازل فرمایا ہے۔ اور اگر تو تقوی اختیار کرنا چاہتا ہے، اگر تو پرہیزگاری اختیار کرنا چاہتا ہے، اگر تو متقی بننا چاہتا ہے، تو تمہیں رب کا قرآن دعوت دے رہا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے 182 نمبر آیت میں فرما دیا ہے، میں نے روزہ اس لیے فرض کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تو تمہیں پرہیزگار دیکھنا چاہتا ہے، وہ تمہیں متقی دیکھنا چاہتا ہے، وہ تمہیں تقوی والا بنانا چاہتا ہے۔ آج تم کہاں سے کیا بن گئے؟ اور یار کبھی سوچا اس بات کے اوپر، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہترین امت میں پیدا فرمایا ہے، یہ وہ نبی کی امت ہے جس میں آنے کے لیے نبی دعائیں کرتے رہے، نبی التجائیں کرتے رہے، نبی خواہشات کرتے رہے کہ یا اللہ میں آقا علیہ السلام کی امت میں نازل فرما دے، امت میں بھیج دے، لیکن میرا تیرا یہ اعزاز ہے، تو پیدا ہوا، تیرے کان میں آذان دی گئی اور تجھے یہ بشارت دی گئی کہ تجھے مبارک ہو، تو مصطفیٰ کا امتی بن کے پیدا ہوا ہے۔ لیکن تو نے یہ پاس رکھا کہ 11 مہینے تیری مرضی کے، 1 مہینہ اللہ کی مرضی کا، تم نے وہ بھی اپنی مرضی کا بنا لیا۔
तुमने माह रमजान की भी कोई कदर न की। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये भी बुखारी की हदीस है, फरमाया रोजेदार के लिए अल्लाह ने दो खुशियां रखी हैं, रोजेदार के लिए दो फरतें हैं, दो खुशियां हैं। एक, जब वो रोजे को मुकम्मल करता है, अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि मालिक जिस रोजे की मैंने सैरी की थी, आज का पूरे का रोजा, पूरे का पूरा रोजा तेरी अता के साथ, तेरी करम नवाजी के साथ, तेरी बरकत के साथ मैंने रोजा पूरा कर लिया। और वो अदद गिन लेता है, शुमार कर लेता है, आज रोजा पूरा हो गया। रोजेदार को बड़ी खुशी है। फरमाया एक और अल्लाह ने तेरे लिए बड़ा एजाज और बड़ी खुशी रखी है, कयामत के दिन अल्लाह ताला रोजेदारों को अपना दीदार अता फरमाएगा। यार कितना बड़ा एजाज है, इससे बड़ा क्या एजाज है। तुमने थोड़ी सी भूख और प्यास काट ली और 29 या 30 दिन मुकम्मल कर लिए, सहरी में सारी नेमतें खाई हैं और खानी चाहिए। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, फ़इन तसहरु बरका, सहरी खाया करो। अल्लाह ने सहरी में भी बरकत अता फरमाई है। अब खाना तेरे सामने है, लुकमे तू उठा रहा है, मजे तू ले रहा है, पानी तू पी रहा है, अल्लाह एक एक लुकमे के बदले तुम्हें नेकियां अता फरमा रहा है। अब सारा दिन तूने रोजा रखा, अब रोजे ने तुझे थोड़ा सा थका दिया, अब तू दोपहर को थोड़ा सा आराम करने लगा, अब रोजादार सो गया, एक एक सांस के बदले अल्लाह के फरिश्ते नेकियां लिख रहे हैं, एक एक सांस के बदले नेकी लिखी जा रही है। अब तेरा मैदा खाली हो गया, इसमें थोड़ी सी बू पैदा हुई, खुशबू आ रही है, एक रोजेदार के मैदे से अलग सी खुशबू आती है। अब किसी को पसंद आए या ना पसंद आए, रोजेदार की मैदे की खुशबू जो मुंह से आती है, तुम्हारा रब बयान फरमाता है, मुझे रोजेदार के मुंह की खुशबू अंबर और मुश्क से भी ज्यादा पसंद है। कितना एजाज, ये मेरा तेरा मुंह हो, इससे आने वाली रीह जो है खुशबू, ये रब्बुल आलमीन को बड़ी पसंद है। तुमने तो माह रमजान को समझा ही नहीं, सोचा ही नहीं। चंगे भले बंदे ने सेहत चंगी भली है, आंदे ने सिर्फ जुमे दा ही रखना है, बाकी तो नहीं साडे को रखे जाते। एक जुमे दा ही रखांगे, 4 जुमिया दे 4 रोजे रखांगे तो सारा माह रमजान विच आ जाएगा। नवी तरकीब, नवा दीन, नवी शरीयत कढ़ लीए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माह रमजान 29 दिन का है या 30 दिन का है। जुमे की बड़ी फजीलत है, बड़ी शान है, लेकिन एक जुमे का रोजा बाकी 10 रोजों पे किफायत कभी नहीं करेगा। जुमा भी माह रमजान के अंदर है, सारे रोजे छोड़ के जुमे का रोजा रख लेना, ये अजर व सवाब का बायस नहीं बनेगा। पूरे हफ्ते की सारी फर्ज नमाजें छोड़ के नमाज जुमा वाले दिन कॉटन का सूट पहन के, अच्छा कपड़ा, अच्छी खुशबू, अच्छा लिबास लेके मस्जिद में आ जाओगे, ये तुम्हारी सारी नमाजें पूरी नहीं होंगी। अल्लाह ने 5 वक्त की नमाज को फर्ज करार दिया है, ये नमाज फर्ज है तुम्हारे ऊपर, हर बंदे को अदा करनी है, हर जगह अदा करनी है, हर काम के अंदर नमाज को पढ़ना है। और यार ये नमाज मेरे तेरे लिए नहीं, ये तो हम खुद कर रहे हैं, ये तो अपनी बेहतरी के लिए है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो इंसान कितना बदबख्त है। और ये वो हदीस मुबारका है कि जबरील अमीन ने ये बात कही है और नबी पाक ने उसके लिए दुआ मांगी और आमीन कह दिया है। जबरील दुआ मांगे, नबी पाक आमीन कहें, क्या वो दुआ रद्द हो सकती है? जबरील अमीन ने आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आके अर्ज किया, रसूलल्लाह, जिसकी जिंदगी में माह रमजान आ जाए और वो रब से अपनी बख्शिश ना करवा ले, कितना बदबख्त इंसान है। ये जुमले जबरील अमीन के हैं, आमीन अल्लाह के नबी ने कहा। जिसने माह रमजान में रब से बख्शिश नहीं करवाई, अल्लाह के नबी ने उसे बदबख्त इंसान कह दिया है। अब तुम्हारी बख्शिश कहाँ है?
یا تمہاری بخشش ماہ رمضان میں دکان کے اوپر نہیں، تمہاری بخشش دوستوں کی محفل کے اندر نہیں، تمہاری بخشش بازاروں کے اندر نہیں، تمہاری بخشش موبائل فون کے اوپر اپنا وقت گزارنے کے اندر نہیں۔ ماہ رمضان کے اندر اگر رب کا کرم حاصل کرنا چاہتے ہو، رب کا فضل لینا چاہتے ہو، اللہ کے قرب میں داخل ہونا چاہتے ہو، تو یہ مسجدوں کو تمہیں آباد کرنا ہوگا، 5 وقت کی نماز با جماعت مسجد میں ادا کرنی ہوگی۔ بخشش کا پروانہ جو ہے یہ مسجد کے اندر ملتا ہے۔ آج تو ہم نے چھوٹے چھوٹے نیکی کے کام کر کے دل میں یہ خیال بنا لیا کہ میں لوگوں کی افطاری کرواتا ہوں، مجھے نماز کی ضرورت ہی نہیں، مجھے قیام اللیل کی ضرورت ہی نہیں، میں تھوڑی سی سخاوت بھی کرتا ہوں، مجھے اس بات کی ضرورت ہی نہیں کہ میں مسجد کے اندر جاؤں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے، حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان اور غیر رمضان کے اندر اللہ کی بارگاہ میں رات کا لمبا لمبا قیام کرتے، یہاں تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک سوج جاتے، کھڑے ہونے کی وجہ سے تلاوت قرآن بڑھا دیتے، حضور لمبا لمبا قیام کرتے اللہ کی بارگاہ میں۔ کس لیے؟ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ آج ہم نے دل سے یہ تو خیال نکال ہی دیا ہے کہ ہم نے رب کو بھی راضی کرنا ہے۔ آج ہم بندوں کو راضی کر رہے ہیں، دوست احباب کو راضی کر رہے ہیں، عزیز و قارب کو راضی کر رہے ہیں، رشتہ داروں کو راضی کر رہے ہیں۔ اللہ رسول اگر ناراض ہے تو ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ یار زندگی بڑی مختصر ہے، اس میں بہت زیادہ اختصار ہے۔ زمانہ تم سے روٹھتا ہے تو روٹھ جائے، زمانہ تم سے ناراض ہے تو کوئی پرواہ نہیں، اگر دوست تمہیں چھوڑ رہے ہیں تو کوئی پرواہ نہیں، اگر عزیز و قارب نے اپنا دامن تم سے چھڑا لیا ہے کوئی پرواہ نہیں۔ تم گلی میں اکیلے ہو، گھر میں اکیلے ہو، خاندان میں اکیلے ہو، کالونی اور گاؤں کے اندر اکیلے ہو، تمہارے اوپر تمہارا رب راضی ہے، اللہ کا رسول راضی ہے، تمہاری دنیا بھی بہتر ہے، تمہاری آخرت بھی بہترین ہے۔ ہمیں کوئی پرواہ نہیں اس بات کی کہ ہم یہ بات کہیں گے لوگ پیچھے ہٹ جائیں گے، ہم رب کا قرآن سنائیں گے لوگ آگے چلے جائیں گے، ہم حضور کی حدیث سنائیں گے لوگ برا مان جائیں گے۔ یہ مرضی والا دین، یہ مزاج والا دین، یہ نہ قرآن کے اندر ہے نہ نبی کی حدیث کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی نے جو فرما دیا، جو کر کے دکھا دیا، جو صحابہ کو سکھا دیا، رب نے اسے دین بنا دیا۔ اللہ نے یہ قرآن کے پاروں کے اندر احکام نازل فرما دیے، یہ سارے کا سارا دین ہے، اس کے باہر کوئی دین نہیں، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں، اس کے علاوہ کوئی نیکی نہیں۔ جو مرضی کرو، جہاں مرضی جاؤ، جتنے مرضی وظائف کرو، اگر وہ طریقہ میرے نبی کا نہیں، اگر وہ سنت میرے نبی کی نہیں، اگر وہ رب نے سکھایا نہیں، جبریل امین نے بتایا نہیں، تو رب نے اسے دین بنایا ہی نہیں، یہ دین نہیں ہے۔ ہم کئی طریقوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور اسے دین بنا بیٹھے ہیں۔ آپ اسے دین نہیں کہہ سکتے، آپ اسے سنت نہیں کہہ سکتے، آپ اسے شریعت نہیں کہہ سکتے، آپ اسے دین کا حکم نہیں کہہ سکتے۔ آپ نے وہ مرضی کے ساتھ یہ سارے طریقے اڈاپٹ کیے ہیں، آپ نے یہ طریقے کسی اور سے لیے ہیں۔ نبی کا طریقہ یا قرآن کے اندر ہے یا میرے نبی کے فرمان کے اندر ہے، یہ دو چیزیں ہی دین ہے۔ اللہ کے نبی نے حجت الوداع کے اوپر ارشاد فرما دیا، 1.25 لاکھ صحابہ اکرام تھے، اللہ کے نبی سواری کے اوپر تھے، یوں صحابہ کے مجمع کو اکٹھا کیا اور ارشاد فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے صحابہ جمع ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ، اے ملائکہ تم بھی گواہ ہو جاؤ، اے میرے رب العالمین آج تو بھی گواہ ہو جا، جو تو نے سارے کا سارا دین میرے اوپر نازل فرمایا تھا، میں نے سارے کا سارا دین پھیلا دیا ہے۔ جب اللہ کے نبی نے دین مکمل کر دیا، دروازہ بند ہو گیا، الیوم اکملت لکم، دین مکمل ہو گیا، دین مکمل کر دیا،
अल-यौम, आज के दिन, अकमलतु लकुम, दीन मुकम्मल है। तुम कहां से कई तरीके की नमाज ले आए, कहीं से तुम तरीके के अज़कार ले आए, तुमने कई तरीके के साथ दीन के अंदर नए काम शुरू कर दिए। अल्लाह के नबी ने यह दरवाजा बंद कर दिया। कुरान है अल-यौम अकमलतु लकुम, मैंने दीन मुकम्मल कर दिया। दीन का दरवाजा बंद हो गया। अपने सीनों में, अपने दिलों में यार दीन को जगा दो, रब के कुरान को जगा दो, हुजूर के फरमान को जगा दो। एक बंदा वो है जो दीन पे नहीं चलता, गुनाहगार है। एक बंदा दीन को समझ के नहीं चलता, एक बंदा पढ़ा लिखा होके हक बात कबूल नहीं करता, एक बंदा डिग्री वाला होके रब के तर्जुमे को नहीं पढ़ता, एक बंदा समझदारी भी इख्तियार करे, माशरे के अंदर पढ़ा लिखा इंसान भी कहलाए, अक्ल शऊर की बातें भी करे और हुजूर की हदीस को ठुकरा दे, उसने रब के दीन को ठुकरा दिया है। समझने की बात है। कोशिश करें माह रमज़ान को जिस तरीके से अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है इस तरीके से गुजारें, ताकि माह रमज़ान तुम्हारे लिए सूदमंद हो, फ़ायदा मंद हो। रहमतें और बरकतें माह रमज़ान की समेट लो। ये गिनती के दिन है, जहाँ मर्जी जाओ, जहाँ मर्जी पढ़ो, जितनी रकतें दिल में आता है उतनी पढ़ो। यार पढ़ो तो सही, आओ तो सही मसाजिद के अंदर। अल्लाह ताला हम सबको माह रमज़ान सही तरीके से गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।